آپ نے راہ فرار اختیار کی. کہاں پہنچے؟ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام ایک مقام پر پہنچے جہاں پہ شعیب علیہ السلام کے بچے اپنے جانوروں کے لے کے ٹھہری ہوئے ہیں اور دوسرے لوگ سب آ رہے اور اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے جا رہے. آپ نے کہا اے بچیوں تم کیوں نہیں اپنے بچے پانی پلاتے جانوروں کو؟ تو بچیوں نے کہا ہم عورت ذات اور وہ سب مرد آدمی ہیں، جب یہ لوگ پلا کے چلے جاتے ہیں تو پھر ہم اپنے جانوروں کو پانی پلاتے. تو آپ بھی تھکے مادے تھے، آپ بھی پریشان حال تھے. تو آپ نے کہا کیا کرا آپ نے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے کہ دوسرے واقعے کے اندر جو فرعون کے آدمی نے تو بلایا اور آپ نے اس کو غصے سے شہید کیا، راہ فرار اختیار کی. شعیب علیہ السلام کے بچوں کو دیکھا مدین مقام پر کہ پانی بکریاں جانور لے کے ٹھہری ہوئے ہیں، باقی سب پانی پلا رہے. آپ نے بھی بلا معاوضہ لیے، بلا اجرت مانگے ان بچوں کو تم نے جانوروں کو پانی پلایا. تو اس وقت بچوں نے جا کے جب آپ والد کو کہا تو آپ کی شادی وغیرہ اس وقت ان کے ساتھ ہو گئی. تو کہا اس وقت جب اللہ بچا سکتا ہے تو کشتی کو بچایا اور ڈبے میں، اور پھر بعد میں تم بچہ جو شہید کرنے کے بارے میں تھا وہ بھی تو بلا اجرت کے تم بھی کام کر چکے ہو. تو 3 واقعات ہوئے تھے نا، بچے کے بارے میں کشتی کا معاملہ بھی طے ہوا، کیوں دیوار کا معاملہ بھی. عباس شاعری نے کہا وہ جو خضر نے ایک نیک اور صالح شخص تھا، اس کے انتقال کا وقت قریب آیا تو اس نے چند درہم کے تھے، کیا چیز تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کے وہاں پہ انہوں نے دیوار باندھی اور وہ دیوار ان کا انتقال ہو گیا. چند دنوں کے بعد دیوار گر گئی. تو بلا معاوضہ لیے، بلا اجرت لیے، اس وقت جب خضر نے کام کیا دیوار باندھی. تو اب یہاں پر کیا مثال دی گئی؟ پہلے بچے کی جگہ پہ تو قتل کا آپ کو جو ہے کشتی کے بارے میں کہا کہ تم توڑ کے عیبدار کرنے پہ اعتراض کیے، تمہارے ماں نے صندوق بنا کے جب بھیجی تھی تو کون بچایا؟ پھر تم نے کیسا اعتراض کیا؟ پھر دوسرا بچوں کو قتل کا. تو یہ جو واقعہ ہوا تھا قتل کا، تو اس وقت آپ کو اس کا احساس ہوا کہ کوئی کام بھی منشاء الہی کے خلاف نہیں ہوتا. پھر بعد میں دیوار باندھنے کے بعد پورا جو واقعہ سنانے کے بعد تو بولے اب تم جا سکتے ہیں. تو موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام جانتے تھے سب کچھ، یہ شریعت کا قانون بتا رہے تھے. موسیٰ کا منشا وہ کچھ ناشنا نہیں تھے. ارے وہ لوگ خضر ولی بھی بنے تو کن کے امتی تھے؟ وہ کیا پیغمبر کے خلاف کوئی کام کر سکتے تھے؟ نہیں. خلاف پیغمبر کی کوئی بات کر سکتے تھے؟ نہیں. یہ خالی اللہ میں نے ولی کے مقام کو ظاہر کرنے کے لیے موسیٰ نے شریعت کا نظام بتایا، خضر نے ولایت کا مقام بتایا. تو جب معلوم ہوا کہ اللہ کے ولیوں کا کیا معاملہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے ولیوں کے لیے بہت سے ایسے دلائل قرآن شریف کے اندر ہیں جو مختلف پیغمبروں کے زمانے کے واقعہ رونما ہوئے. تو اللہ تعالیٰ کا منشا کیا تھا کہ مجھے دیکھنے والے کوئی ہو. تو موسیٰ کلیم اللہ کے واقعہ اور خضر کا واقعہ کو سمجھ گئے. ولی ہے، وہ نبی سے بڑا نہیں ہو سکتا. بڑے سے بڑا ولی کسی ادنا نبی کے برابر ہی نہیں کر سکتا. اور پورے دنیا کے اندر اگر اولیاء اللہ بھی رہے تو کس کے تابع ہیں؟ نبی کی شریعت پہ تابع ہیں، نبی کی اتباع کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں کو ظاہر کرنے کے لیے یہ چیز واقعہ بیان کیا اور یہ بھی ظاہر کیا کہ تم سمجھیں گے خضر سب سے بڑے مرتبے والے ہیں. اور خضر کا مرتبہ اور ولیوں کا مرتبہ اور نبیوں کا مرتبہ اور ولی اور نبی میں بہت بڑا فرق ہے. تو لہٰذا کبھی بھی اپنے زبان کو اشارے کے پر سمجھ جانے کے لیے واقعات قرآن میں 3 واقعات بیان کیے. تو انشاءاللہ تعالیٰ ابھی بہت سی چیزیں ایسے ہیں جو واقعات رونما ہوئے تو میں آپ کو ظاہر کرتا ہوں اور بعد میں آپ کو خود پتہ چلے گا کہ مقام شریعت کیا ہے، مقام طریقت کیا ہے، ولی کا مرتبہ کیا ہے، نبی کا مرتبہ کیا ہے. نبی کا مرتبہ بڑے سے بڑا ولی بھی ایک ادنا نبی کی برابری نہیں کر سکتا. تو خضر کا واقعہ ولی کا تھا، ان کا واقعہ نبی کا تھا. صرف شریعت کی نظام کو ظاہر کرنے کے لیے آپ نے یہ سب اعتراضات کرتے رہے اور طریقت کے اندر آپ کو سب معلوم تھا، مگر مصلحت اس کو ظاہر کرنے کے لیے مقصد یہ تھا کہ لوگ یہ نہ سمجھے
قرآن میں اللہ نے خضر کا مرتبہ بہت بڑا بنایا اور نبی کا مرتبہ ایسا موسیٰ کو بھیجا گیا تعلیمات. یہ صرف اللہ کا منشا بھی اور موسیٰ کا منشا بھی ہے کہ شریعت کا نظام یہ، طریقت کا نظام یہ. تو انشاءاللہ تعالی کیونکہ میرا منشا بھی ہے کہ کچھ تصوف کی تعلیمات کو کھول کے بیان کرو تاکہ لوگ کوئی بعد میں اعتراض کرنا نہ چاہے. شریعت کیا ہے؟ دودھ ہے. طریقت کیا ہے؟ دہی ہے. حقیقت کیا ہے؟ مسکہ ہے. معرفت کیا ہے؟ گھی ہے. دودھ اگر پھٹ گیا، پھوٹے ہوئے دودھ کا کس نے دہی بنا سکا؟ مسکہ نکال سکا کہ گھی نکال سکا؟ کچھ نہیں ہوتا. سڑ جائے گا، کیڑے پڑ جائے گے، مگر بننے والا کچھ نہیں. تو جتنا اچھا دودھ ہوگا اتنا اچھا دہی بنے گا، جتنا اچھا دہی بنے گا اتنا اچھا مسکہ بنے گا، جتنا اچھا مسکہ نکلے گا اس سے اچھا گھی بنے گا. تو یہ شریعت کا طریقت، حقیقت اور معرفت تو دو علم ہیں، ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے. ظاہر کا علم شریعت، باطن کا علم طریقت. کیونکہ اللہ کے منشے کو کس نے پورا کرنا ہے؟ اللہ کے ولی کو دیدار کرنے والا کون؟ اللہ کا ولی. نبی کو تو کچھ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یہاں تو ولایت کی انتہا کے بعد بھی بڑے سے بڑا ولی کی ابتدا ہے، وہاں سے ان کا مقام بڑا اعلیٰ و عرفہ ہے. تو اب علم دو ہوئے، ایک ظاہر ایک باطن. شریعت باطن ظاہرہ علم ہے، باطن طریقت کا علم ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا صحابہ سے کہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے دو قسم کا علم سیکھا ہوں. ایک علم وہ ہے جو تم میرا ادب کرتے ہو، میں جو بولتا ہوں اس کو شریعت کے موافق سنتے ہو، اور دوسرا علم ہے طریقت کا. اگر میں وہ ظاہر کر دوں دوسرا علم جو میرے کو عطا ہوا تو تم میرے کو قتل کر دو گے، تم مجھے پھانسی کے پھندے پہ چڑھا دو گے. تو اب یہ اللہ تعالیٰ کیسے مسئلے سے کام کر رہا ہے. تو اب شریعت اور طریقت، اب شریعت کا علم سیکھنے کے لیے کہاں جانا پڑے گا؟ دارالعلوم کو جانا پڑے گا. اور طریقت کا علم سیکھنے کے لیے کہاں جانا پڑے گا؟ خانقاہ میں جانا پڑے گا. اگر ڈاکٹر بننے کے لیے انجینئرنگ کالج میں گئے تو کالج والے کیا بولتے ہیں کہ آپ غلط جگہ پہ آئے، یہ انجینئر بنانے کا کام ہے اس کا، ڈاکٹر کا دوسرا دواخانہ ہوتا ہے میڈیکل کا. تو پھر آپ نے کیا ہے شریعت کا معاملہ، طریقت کا معاملہ کیسے سمجھایا جائے؟ علم کے ذریعے. اب علم ظاہر ہم چو مسکا، علم باطن ہم چو شیر، کیے بود با شیر مسکا، کیے بود با پیر پیر. مسکا بغیر دودھ کے مسکا نہیں بنتا، گھی نہیں نکلتا. ویسا بغیر مرشد کے اللہ کا قرب، اللہ کی معرفت، اللہ کی دید حاصل نہیں ہو سکتی.